الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء منبع الجود والسخاء وعلى آله التقى وصحبه الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صل على نبينا صل على محمد صل
علی محمد وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعز برہانہ کی حمد و ثنا حضور سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد گرامی قدر معزز و محتشم حاضرین و سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے الحمدللہ سفر شریف کا آج تیسرا جمعہ شریف، جس کی ادائیگی کے لیے ہم سب یہاں حاضر اور موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، زندگی کے آخری لمحوں تک ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے، ہمیشہ اپنی اطاعت و فرما برداری اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جملہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آج 20 سفر شریف ہے،
اور سلطان الاولیاء حجت الکاملین زبدۃ العارفین سند الواصلین حامل علوم خفی والجلی مخدوم سید حجویر حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مقدس جو 18 صفر سے شروع ہوا اور آج اس کا آخری دن 20 صفر المظفر شریف منعقد پذیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی درگاہ پر نور پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے مرکز پر نور پر حاضر ہونے والوں کی اللہ تعالیٰ دعائیں پوری فرمائے، انہیں ایمان کامل اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ اور خاص بندوں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع عرس حضرت فیض عالم گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تناظر میں اللہ کے ولیوں کے چرچے کیسے ہوتے ہیں، یہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق، سچ اور قرآن و سنت کے درمیان رہ کر اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو عام کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے موضوع کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ قرآن مجید کے 16ویں سپارے سورہ مریم کے اختتام پر سیکنڈ لاسٹ آیت، یعنی آخری سے ملحق آیت نمبر ہے 96 اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ تعالی ان کے لیے محبت کو عام کر دے گا۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت عام کر دے گا۔ یہ پچھلا جمعہ، اس سے پچھلا جو جمعہ شریف تھا
اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جو سفر کا پہلا جمعہ شریف ہے، ہم نے اس میں موضوع یہ رکھا تھا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، جس میں صراحت کے ساتھ اور بالکل وضاحت کے ساتھ ہم نے اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں وہ عمل کر کر کے، ایمان کامل کر کے، عمل صالح کو اختیار کر کے، اچھے کام کر کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ کریم کا جب وہ قرب حاصل کرتا ہے تو اس قرب کی جو منزلیں ہیں، وہ محبت کی جو منزلیں ہیں جو اللہ کا ولی طے کرتا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس محبت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بڑی صراحت کے ساتھ اس چیز کو ہم نے ذکر کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ یہ اللہ کے ولی کی ولایت کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے جسے بیان کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر ایمان کامل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات پر ان کا ایمان اس قدر پختہ ہوتا ہے، اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی آزمائش، دنیا کی کوئی مصیبت، وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ان کی ذات تک پہنچنے والا ہر معاملہ اس کے اندر شامل ہے۔ ہر معاملے کے اندر ان کا ایمان اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سے پہلے اپنے رب عز و جل کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب عز و جل کی ذات پر ان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ انا، آپ جانتے ہیں انا حرف تحقیق ہے، جہاں پر یہ لفظ انا یہ لگایا جاتا ہے وہاں سے شکوک و شبہات کے گرد و غبار کو دور کر دیا جاتا ہے۔ ایمان کے آئینے پر اگر کوئی گرد نظر آ رہی ہو تو لفظ انا لگا کر اسے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی معاملے کے اندر خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو، ذاتی اغراض کا معاملہ ہو، دنیا پرستی کا معاملہ ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی گرد و غبار اندھیرے چھائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس راہ کی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا الکریم نے صرف ایک لفظ استعمال کیا، وہ لفظ ہے انا۔ ایک لفظ استعمال کر کے رب کریم جل وعلا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے یہ وضاحت کر دی، یہ واضح طور پر اعلان کر دیا۔ اب جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اب جن کا بیان کیا جا رہا ہے، ہر قسم کے شک سے دور، ہر قسم کے شبہات سے دور، ہر قسم کا تردد ان سے دور چلا جاتا ہے۔ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اللہ والے ہیں اور خدا ان کا رب ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور فرما رہا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جن کا اب تذکرہ آئے گا، اس میں شک نہیں کرنا، اس میں اپنی رائے استعمال نہیں کرنی، اس میں اپنی خواہشات نفسانی کا دخل نہیں دینا۔ کیوں کہ رب کا قرآن فرما رہا ہے
ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، صرف ایمان پر نہیں، کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ جو کچھ مرضی کرتا رہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عمل صالح، نہ منہ پہ داڑھی، نہ کوئی اور کام اچھا پلے، کچھ بھی نہیں، اور پیر سب سے بڑا، ولایت کے دعوے سب سے بڑے نہیں۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی ولی ہوگا تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ اللہ کی ذات پر ایمان بھی رکھتا ہوگا اور شب و روز اس کا صوم و صلات کے ساتھ گزرتا ہوگا، مسجد کا نمازی بھی ہوگا، رمضان کے روزوں کا عادی بھی ہوگا، رب سے ڈرنے والا بھی ہوگا، لوگوں میں انصاف کرنے والا بھی ہوگا، ظلم سے دور رہنے والا بھی ہوگا، جس کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جائیں وہ رب کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب میں اس پر زیادہ زور نہیں دوں گا، اس پر زیادہ میں وقت نہیں لگاؤں گا، اب اس سے آگے میں چلنے لگا ہوں۔ میری بات یاد رکھیے گا، اس کے بعد جن لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا، اس کے بعد جن لوگوں کی شانیں عظمتیں بیان کی جائیں گی، ان لوگوں کی عظمت و شانوں کا پہلا زینہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے۔ کوئی ڈنڈے شاہ اور کوئی گونگے شاہ اور یہ جتنے بھی اس طرح کے لبادیں اوڑھ کر سامنے لائے جاتے ہیں ان کا نام نہیں ہم لے رہے، ہم نام لیں گے انشاءاللہ العزیز تو گنج بخش فیض عالم کا لیں گے، ہم نام لیں گے غوث اعظم جیلانی کا لیں گے، مجدد الفسانی کا لیں گے، حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی کا لیں گے، شیر ربانی کا لیں گے، کہ جن کی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری میں، نماز و روزہ اور بالکل سنت کی اتباع میں جن کی زندگیاں گزری ہوں گی، ان کا تذکرہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلا کام انہوں نے کیا، ایمان کامل کیا۔ ایمان کا میں نے آمنو کا میں نے معنی کیا تھا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو عاشق رسول ہیں۔ آمنو کا کیا معنی ہے؟ بولے تو صحیح، جو عاشق رسول ہیں، کیونکہ فقط رب کی ذات پر ایمان رکھنے سے ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک رب کی ذات کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو مکمل طور پر شامل نہ کیا جائے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جس طرح رب کو ماننا ہے رب کے حبیب کو بھی اسی طرح ماننا ہے، تو پھر ایمان کامل ہوتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو عاشق رسول ہیں، وہ عامل الصالحات اور عالم باعمل ہیں، وہ لوگ جو عاشق رسول ہیں اور عالم باعمل ہیں، مقام کیا ملتا ہے؟ خدا فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، ہم ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کی محبت رحمان دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، قلوب و اذہان کے اندر ان کی محبت کو ڈال دی جاتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے فقط داتا گنج بخش علی حجویری کا نام لیا جاتا ہے تو وہ جھومنے لگتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے وہ زمانہ تو نہیں پایا، اس نے ان کے کرامات تو نہیں دیکھی، اس نے اور کچھ دیکھا تو نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کس طرح دلوں میں ڈالتا ہے؟ آئیے ذرا میں حدیث مبارکہ کے ساتھ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کرتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم جب کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ فقط محبت نہیں ہوتی بلکہ مقام ولایت ہوتا ہے، مقام ولایت اسے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نام ہی ولایت ہے، جس سے خدا تعالیٰ محبت فرماتا ہے اسے مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو جو میری طرف کیجئے، میری طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ ہے بخاری شریف، صحیح بخاری، اس کی یہ روایت نمبر کیا ہے؟
روایت نمبر اس کی ہے 6040 6040 نمبر یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، اس کی سند کے اندر اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرفوع روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے۔ سنیں آپ کیا فرماتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه جبریل فينادي جبریل في اهل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يدعو له القبول في اهل الارض۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو خدا جبریل کو بلاتا ہے۔ کیوں جی؟ ینادی جبریل، اللہ تعالی جبریل کو بلاتا ہے، جبریل کو بلا کے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ سمجھ آئی ہوتی تو پھر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جب کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، بندے کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ بندے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کے بعد خدا جبریل کو بلاتا ہے، جبریل کو بلا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر، اے جبریل تو بھی اس سے، بولے تو صحیح، بولنے کا مزاج پیدا کرے، بلند آواز سے بولے، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر، فاحبہ تو بھی اس سے محبت کر، فیحبہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل کو بلانے کے بعد اس سے اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کیا کر، فیحبہ پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیسی تحریک ہے یہ، کیسے سینوں کے اندر بسائی جاتی ہے، اور اس تحریک کے کیسے جب وہ چرچے کیے جاتے ہیں، بندہ زمین پر بستا ہے، نمازیں زمین پر پڑھتا ہے، وہ ذکر اذکار زمین پر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل زمین پر کرتا ہے، اس کا اخلاص زمین پر ہوتا ہے، زمین پر رہتے ہوئے آسمانوں کا مالک اسے دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، جب اس سے محبت کرتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے فاحبہ، اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل آئندہ آج کے بعد تو نے بھی اس سے محبت کرنی ہے۔ اگر میں اس کا معنی چینج کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ کے ذوق کو تھوڑا بڑھاتے ہوئے یہ فلان نن کی جگہ پہ کسی کا نام لے لوں تو کیا خیال ہے؟ فلان ہم کہتے ہیں نا یار وہ فلاں شخص ایسے کرتا ہے، تو آپ فلاں ایک صفت ہے، فلاں صفت ہے، تو جس موصوف کی یہ صفت ہے کہ اگر اس موصوف کا نام لے لیا جائے تو نام تو پھر بدرجہ اولا بہتر ہے۔ آئیے ذرا اب یوں پڑھیں اگر کہ جب گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالی عنہ مقام محبت پر پہنچے ہوں گے، جب مقام قرب پر پہنچے ہوں گے، جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں مقام ولایت پر پہنچے ہوں گے، تو پھر رب عز و جل نے جب حضرت گنج بخش فیض عالم سے محبت کی ہوگی تو خدا نے پھر جبریل کو بلایا ہوگا، اور جبریل کو بلا کر بخاری کی اس روایت کے مطابق کوئی قصہ کہانی یا کوئی ناول یا کوئی اخباری قصہ نہیں سنا رہا، میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری کی روایت جو صحیح روایت ہے، مرفوع روایت ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان
بڑی سی شان ہے وہ سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے گنج بخش فیض عالم سے جب محبت کی ہوگی تو گنج بخش سے محبت کر کے جبریل کو بلایا ہوگا، اے جبریل میں گنج بخش سے محبت کرتا ہوں، علی حجویری سے محبت کرتا ہوں، جبریل میرے علی سے حجویری سے تو بھی محبت کیا کر۔ فَيُحِبُّهُ، جبریل کو جب پتا چلا میرا رب ان سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حبیب فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے تو جبریل بھی پھر اس علی حجویری سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جناب جبریل امین علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے ولیوں کے چرچے کیسے ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیسی تحریکیں چلتی ہیں، کیسے اسٹریچر جو وہ لٹریچر چھاپے جاتے ہیں، ناول لکھے جاتے ہیں، قصے لکھے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو برباد کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے ٹی وی ڈراموں کے اوپر بیٹھ کر اور مختلف اینکروں کو بٹھا کر اور ان پڑھ قسم کے لوگوں کو بٹھا کر اللہ کے ولیوں کے اوپر تہمتیں لگا کر ان کے ذکر کو بند کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ان کے ذکر کو لوگوں کے دلوں سے محو کرنے مٹانے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں جس اللہ کے ولی کی محبت رب نے جبریل کے سینے میں ڈالی اور جبریل نے پھر آگے اس کی محبت کو پھیلا دیا، یہ قصے کہانیاں گو، یہ جاہل خطیب اللہ کے ولیوں کی محبت کو پھر کیسے دلوں سے نکال سکتے ہیں، یہ کیسے دلوں سے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ جل وجلالہ الکریم کی بارگاہ میں جبریل عرض کرنے لگے مولا ٹھیک ہے تو نے علی بن عثمان الحجویری کے ساتھ تو نے محبت کی، تیری محبت کی وجہ سے مجھے پتا چلا تو میں بھی محبت کرتا ہوں، ان سے میں بھی الفت رکھتا ہوں، ان کی محبت کو میں بھی سینے میں بسا کے رکھتا ہوں، ان کو میں بھی اللہ کا ولی سمجھتا ہوں۔ معاملہ ختم ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں نہیں، میں جس سے محبت کروں اور جس کی محبت کا پھر میں اظہار کر دوں، تو جو میری طرف کیے گا، آپ کے جذبات اپنے اپنے ہوں گے لیکن میرے جذبات اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو میں محبت جس سے کرتا ہوں اس سے محبت کا میں نے اظہار کیا، جبریل میں نے تجھے بتا دیا میں بھی محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی محبت کرتا ہے، اس محبت کو پھر یہاں تک رہنے نہیں دینا، اس محبت کو یہاں تک نہ رہے۔ مولا بتا کیا حکم ہے، مولا اب فرما تیرا کیا منشا ہے، تیری کیا مرضی ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے اس تحریک کا آغاز میں نے کیا ہے، تحریک اشاعت اولیاء کا موجود سب سے پہلے خدا فرماتا ہے میں ہوں، اپنے اولیاء کی محبت کے چرچے کرنے کی اس تحریک کا سب سے بڑا موجود اللہ تعالی ہے۔ وہ فرماتا ہے میں نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے، جب میں نے اس تحریک کا آغاز کر دیا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی محبت کرتا ہے۔ یہ دوسرے فرشتے کیوں نہیں کرتے؟ یہ دوسرے فرشتے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں حدیث مبارکہ کے الفاظ آپ کے سامنے واضح ہیں، اگر کسی کو پڑھنا آتا ہے آئے یہاں پہ آ کے پڑھ کے سنائے، آپ کو پتا چلے نبی کریم علیہ السلام کے امت کے ولیوں کی شان کیا ہے، اللہ کے بندوں کی شان کیا ہے۔ میں کہتا ہوں رب عز و جل فرماتا ہے اے جبریل اگر تو بھی محبت کرتا ہے تو پھر اب کیا کر، خالق کائنات فرماتا ہے فَيُنَادِي جبریل فی اہل السماء، جبریل اب ایسا کر باہر نکل، فرشتوں کا ایک اجتماع منعقد کر، فرشتوں کی ایک درسگاہ منعقد کر، فرشتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر، فرشتوں کو اکٹھا کر کے ایک محفل کی صورت بنا کر، ایک عرس کی صورت بنا کر آسمانوں کے اوپر ایک اجتماع کیا جائے، اس اجتماع کے اندر تمام ملائکہ کو اکٹھا کیا جائے، پہلے آسمان والے، دوسرے آسمان والے، تیسرے آسمان والے، چوتھے آسمان والے، پانچویں آسمان والے، چھٹے آسمان والے، سدرۃ المنتہا والے، کعبہ قوسین والے، عرش معلیٰ کے وہ معلق فرشتے، وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے تمام ملائکہ کو جبریل اکٹھا کر، تیرے تو سارے نیچے ہیں، میں نے تجھے سب کا سردار بنایا ہے، سارے فرشتے جو تیری کمانڈ میں آتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک جلسہ منعقد کر، اس جلسے کا عنوان کیا ہوگا، میری طرف توجہ کیجیے گا، اس جلسے کا عنوان کیا ہوگا، اس جلسے کا عنوان یہ ہوگا اللہ تعالیٰ داتا گنج بخش سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی داتا سے محبت کیا کرو۔ یہ بخاری عرض کر رہا ہوں، آج تک کسی نے اس طرح آپ کو نہیں سنائی تو میرا قصور نہیں ہے۔ گنج بخش فیض عالم رضی اللہ
کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے. اگر آج کوئی آپ کو کہے نا کہ میں تو داتا کو نہیں مانتا، میں تو داتا کو نہیں مانتا، میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں تو داتا کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں تیرے نصیب ہی برے ہیں، تو بخت کا کالا ہے جس کی وجہ سے تو داتا کو نہیں مانتا. یہ دیکھ بخاری، داتا کو جو ماننے والے ہیں وہ رب کے فرشتے ہیں، داتا کو جو ماننے والے ہیں وہ رب کے ایمان والے ہیں، جو داتا کو ماننے والے ہیں وہ اللہ والے ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں. خالق کائنات نے فرمایا جبریل ایسا کر، آسمان کے اوپر اجتماع منعقد کر، سارے فرشتوں کو بلا، سارے فرشتوں کو بلا کر صدا لگا، تو ایک خطبہ دے، تو ایک تقریر کر، ان کے اندر ایک اجتماع منعقد کر اور سب کو بتا دے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. اے آسمان والو، اے فرشتوں، غور سے سن لو، اللہ تعالیٰ اپنے اس فلاں بندے کے ساتھ، بولو تو صحیح، اللہ تعالیٰ اپنے اس فلاں بندے کے ساتھ. کس بندے کے ساتھ؟ وہ جو پاٹی دروازے کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، وہ جو راوی کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی ساری زندگی گزار دی، جس نے اپنے رشتہ دار چھوڑے، جس نے اپنے اعزاء اقربا چھوڑے، جس نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا دیس، اپنا وطن چھوڑا، ساری قربانیاں دے کر اللہ کی مخلوق کو راہ راست پر لانے کے لیے اس لاہور میں آ کر جس نے ڈیرا لگایا، جسے گنج بخش، داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے. اے آسمان والو، رب کا حکم ہے تم سارے اس سے محبت کیا کرو. سبحان اللہ. آگے دیکھیں گے، ہو سکتا تھا کسی فرسودہ، باطل اور گندے ذہن کے اندر یہ چیز آ جاتی، کوئی یہ سوچ سکتا تھا دیکھیں جی جبریل نے اعلان کیا ہے، پتہ نہیں سب نے محبت آگے کی یا کہ نہیں کی. جبریل نے اعلان کیا، پتہ نہیں سب نے محبت. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آگے سے سند دی، جملہ کمپلیٹ کیا، اس کا رزلٹ آگے باقاعدہ دیا حدیث کے اندر. فرمایا کہ جب جبریل نے یہ اعلان کیا، جب جبریل نے فرشتوں کو اکٹھا کیا، جب سارے فرشتے جبریل کے بلانے پر آ گئے، آگے پھر جبریل نے یہ اعلان کر دیا. جبریل کے اعلان کر دینے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ میرے قریب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. جبریل کا بتانے کی دیر تھی، سارے کے سارے فرشتے ہاتھوں کو بلند کر کے کہنے لگے اگر رب اس سے محبت کرتا ہے، جبریل گواہ رہنا ہم سارے اس سے محبت کرتے ہیں. مجھے بتائیں اللہ کے ولیوں کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح تو نہیں. ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیں تو صحیح، اللہ کے ولیوں کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے ولیوں کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میرے داتا گنج بخش کا نام آسمانوں پہ لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث مبارکہ یہ بخاری کی ہے. اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے میں یہیں پہ رہتا ہوں، اگر کوئی سند پہ بات کرنے کی کوشش کرے میں یہیں پہ رہتا ہوں. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو ان کے چرچے آسمانوں کے اوپر کرتا ہے. اچھا آگے چلے، جب یہ کر کے جبریل واپس گئے، مولا تو نے فرمایا تھا آسمانوں پہ اعلان کر دے. مولا اب عرش معلی سے لے کر سدرۃ المنتہا سے لے کر 7ویں آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک، پھر زمین پر جتنے فرشتے چلتے پھرتے رہتے ہیں، گزر بسر کرتے ہیں، یہ بھی فرشتے ہی ہیں نا، یہ جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں یہ بھی فرشتے ہی ہیں نا، یہ بھی ان فرشتوں کے اندر شامل ہے. جبریل نے جا کر بتایا مولا جس پر یہ فرشتے کا اطلاق کیا جاتا ہے، جس پر لفظ فرشتہ کا اطلاق کیا جاتا ہے، مولا کریم ہر ایک فرشتہ تیرے اس فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے،
تیرے اس فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا وہ سارے محبت کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہاں پہ رکنا نہیں ہے، ٹھہر، یہ تو ہو گئے فرشتے، اب کام آگے بھی چلانا ہے، تحریک آگے بھی چلانی ہے، اولیاء کا چرچا ہم نے اس سے بلند اور کرنا ہے، اس سے زیادہ۔ مولا اب کیا حکم ہے؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا جبریل اب تو تو نے یہ سارے کا سارا چرچا کیا آسمانوں پر، اب جا زمین پہ، اب جا زمین پہ، اب کدھر جا؟ زمین پہ، زمین پہ جا۔ مولا زمین پہ جاؤں تو زمین پہ جا کے کیا کروں؟ خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، سنیں یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے، یہ بخاری شریف عرض کر رہا ہوں آپ کو، صحیح اصل کتاب ہے، کسی کا ترجمہ نہیں ہے، کسی کا ترجمہ نہیں پڑھ رہا، اصل بخاری پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ وہی بخاری ہے جس کو وہ مرزا چیلوی سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں، جس بخاری کو وہ لعنتی سامنے رکھ کے کہتا ہے نا کہ بابے شاہی کوئی نہیں، اس بغیرت انسان کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ گندے نفس باطن تو نے بخاری سامنے رکھ کے اور بند کر کے بکواس کر رہا ہے۔ کاش کہ خدا تجھے پڑھنے کی توفیق دیتا اور اسے کھول کے پڑھتا، جس بابے کے بارے میں تو کہہ رہا ہے شاہی کوئی نہیں، اسی بخاری کے اندر لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسی بابے کے آسمانوں زمینوں پر چرچے کروا رہا ہے، اسی بابے کے چرچے کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا اچھا آسمانوں پہ ہو گیا، اب زمین پر جا۔ ثم یودع له القبول فی اہل الارض، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ فرشتہ زمین پر آتا ہے، جبریل زمین پر آتے ہیں، زمین پر آ کر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات پکی کر کے جاتے ہیں کہ تو داتا گنج بخش علی حجویری کے ساتھ تو نے محبت کرنی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر۔ اب کئی ایسے خطیب ہیں جو آج ہم شان بیان کر رہے ہیں نا، کئی ایسے خطیب ہوں گے جو آج ان کے رد میں گفتگو کر رہے ہوں گے، یہ میلے ہو رہے ہیں، یہ ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں، یہ خلافات ہو رہی ہیں، یہ غیر اسلامی غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ رد پر تقریریں کر رہے ہوں گے۔ میں نے کہا یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی اللہ کے بندوں کی شانیں بیان کرتا ہے، کوئی اللہ کے بندوں کی مخالفت کر کے رب کا غضب حاصل کرتا ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا جبریل زمین پر جاؤ، اور زمین پر جا کر ہر کسی کے دل کے اندر یہ بات پکی کر دے کہ تو نے داتا گنج بخش علی حجویری کے ساتھ، تو نے غوث اعظم جیلانی کے ساتھ، تو نے مجدد الفسانی کے ساتھ، تو نے شیر ربانی کے ساتھ، تو نے امام اہل سنت مجدد بریلی کے ساتھ، تو نے ان اولیاء کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ کوئی روکنے والا جتنا مرضی روکتا رہے، جس کے دل کے اندر جبریل یہ پھونک مار کے چلے جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ جہاں مرضی رہے، کونے جس زمین کے جس مرضی خطے پر رہے، اللہ کے ولی کا نام سنے گا محبت سے اس کا سینہ جھک جائے گا، اس کی نگاہیں جھک جائیں گی، اس کا سر جھک جائے گا کہ یہ اگر اللہ کے ولی ہیں تو میں ان کا نوکر ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں جن کا زمین پر بھی جبریل امین علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ چرچا کرواتا ہے، اور آسمانوں پر بھی ان کے تذکرے ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کے، اور جس کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کا ذکر کیا جاتا ہے، مجھے بتائیں وہ ذکر کس کام کا؟ اگر وہ مر جائیں، اگر ختم ہو جائیں، اگر وہ ختم ہو جائیں پھر وہ ذکر کس کام کا؟ اس ذکر کا معنی کیا، فائدہ کیا اگر وہ مٹ جائیں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو زندہ کر دیا ہے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ولی اپنے قبور کے اندر، اپنے مزارات کے اندر زندہ ہوتے ہیں، جس کا ایک حوالہ میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے
مشکات المصابیح، یہ کتاب ہے، میری طرف دیکھیے. ہر مکتبہ فکر کے مدارس کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے. ہر مکتبہ فکر، وہ دیوبند ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ مسلک بریلی کے ہو، ہر مکتبہ فکر میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب کے جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا ہے، یہ میں لائیو عرض کر رہا ہوں، قدیمی کتب خانہ کراچی کا جو ہے، یہ اٹھائیں، اس کا صفحہ نمبر کھولیں 121، اس کا صفحہ نمبر 121. مختلف چھاپے نہیں ہیں، ایک ہی چھاپا اس کا. 121 صفحہ کھولیں. 121 صفحہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے صحابہ کرام کو تلقین کی کہ میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد الموت، یا رسول اللہ آپ کے وصال فرما جانے کے بعد ہم درود و سلام کس پر پڑھیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا کہ میری ذات پر درود و سلام میرے وصال کے بعد بھی پڑھتے رہنا. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی قبروں میں جا کر بھی زندہ و صحیح و سلامت رہتے ہیں. اور فقط زندہ و صحیح سلامت نہیں رہتے، تم درود و سلام پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچائے گا. خدا کے فضل سے، اس کی توفیق سے تمہارا درود و سلام میں سنتا ہوں. بولیں تو صحیح. آج یہاں پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پڑھیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت ہمارا درود و سلام سنیں گے. اچھا، اسی کے حاشیہ نمبر 3، یہ 2 نمبر حاشیہ، یہ 2 نمبر حاشیے میں آپ نے فرمایا وَلِذَا قِيلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ. یہ دین کے ساتھ خیانتیں کرنے والے، دلوں میں بغض رکھنے والے، نہ تو خود سیدھے ہوتے ہیں نہ اپنے تلامذوں کو سیدھا کرتے ہیں. یہ سیدھا لکھا ہوا ہے وَلِذَا قِيلَ، اسی لیے کہا جاتا ہے اولیاء اللہ لا یموتون، جو اللہ کے ولی ہیں وہ مرتے نہیں ہیں. بولے تو صحیح. وَلِذَا قِيلَ، اسی لیے کہا جاتا ہے اولیاء اللہ، اللہ کے ولی لا یموتون، مرتے نہیں ہیں، وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ، بلکہ وہ تو منتقل ہو جاتے ہیں دار فنا سے دار بقا کی طرف. وہ تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں، موت نہیں ان کو آتی. مرتے تو وہ ہیں جو اللہ کے ولیوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مرتے تو وہ ہیں جو اللہ کے ولیوں کے مردہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایسے تذکرے کرتے ہیں. میں کہتا لکھ دی لعنت، تو زندہ بھی رہ کے مردہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی محبت کا جام پلا دیا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ مر کر بھی، جاؤ دیکھ لو، یہ حضرت داتا گنج بخش علی جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پنانوار پر 1000 کے قریب کا عرصہ گزرنے والا ہے، آج بھی ہجوم ایسے ہے جیسے کل کی بات ہے. ایک واقعہ سناؤں آپ کو، ٹائم تو ہو گیا. تقریباً 100 سال پرانی بات ہے، 100 سال سے کم عرصہ ہوا ہے. دیوبندیوں نے انگلستان کے اندر ایک بندہ مسلمان کیا، ایک بندہ مسلمان کیا. مسلمان کرنے کے بعد اسے قرآن پڑھایا، تو اس نے قرآن پڑھتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نکلا. سلیمان علیہ السلام اسد بن برقیہ کھڑے ہو کے اسے قرآن پڑھایا، کھڑے ہو کے پیچھے بیٹھو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا سورہ نمل، اسے جب قرآن پڑھایا
اس نے قرآن پڑھنا سیکھا. پہلے مشرک تھا, عیسائی تھا, مسلمان نہیں تھا. اس نے ان کے کہنے پر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد جب مسلمان ہوا, قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن پڑھتے پڑھتے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے پر پہنچا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بتایا, آپ کی رعایا میں سے ہدہد نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ملک سبا کے اندر ایک ملکہ ہے, لہذا وہ بتوں کو بھی خود سے سجدہ کرواتے, وہ لوگوں سے خود کو سجدہ کرواتی ہے, بڑا کفر و شرک کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس خط لکھ کے بلایا. وہ کہتے میں آنے لگی. اچھا, حاصل کلام واقعہ, اس شخص نے, اس کا نام ہے فاروق لینارڈ فرام انگلستان. یہ انگلینڈ نیو نام ہے, انگلینڈ کا پرانا اولڈ جو نام ہے وہ انگلستان ہے, انگلستان. اچھا, اس فاروق نے جب قرآن پڑھا تو قرآن پڑھتے پڑھتے اس نے دیکھا کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے فرمایا, ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. کون ہے تم میں سے جو اس ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے, اس کے آنے سے پہلے تخت میرے پاس لے کر آئے. ایک جن کھڑا ہوا, وہ جن کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام سے, وہ تخت میں لے کر آؤں گا, وہ تخت میں لے کر آؤں گا. پوری توجہ سے سنیے گا, وہ تخت میں لے کر آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک, آپ کے کھڑا ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تخت لانا کہاں سے ہے؟ 1 مہینے کی مسافت جانے کی ہے اور 1 مہینے کی مسافت واپس آنے کی ہے, 2 ماہ کی مسافت ہے. اور پھر تخت کہاں پہ پڑا ہے؟ 7 دروازوں سے اندر, 7 دروازوں سے اندر, اور ہر دروازے کے اوپر تالا لگا ہوا ہے. تخت لے کر آنا ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اس شخص نے جب یہ قرآن کا یہ واقعہ پڑھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی مجلس کے اندر ایک عالم دین تھا, وہ کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ تخت میں لے کر آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ کیا کہتا ہے یہ دیکھیں, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سورہ نمل کی آیت نمبر ہے یہ 30. وہ کہنے لگا میں تخت لے کر آؤں گا, کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ کہنے لگا دیر, آپ پلک جھپکے کیا کریں, بولے پلک جھپکے. اچھا, میں اب آپ سے کہتا ہوں, آپ میں سے ہر بندہ گھڑی کے اوپر نظر رکھ کے ذرا پلک جھپک کر بتائے 1 سیکنڈ میں کتنی مرتبہ پلک جھپکتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کیسے میں سمجھاؤں گا آپ کو؟ قبل ان یرتد الیک طرفک, کہنے لگا اللہ کے نبی آپ پلک جھپکے, آپ پلک جھپکنے سے پہلے, پلک جھپکتی ہے 1 مرتبہ اوپر جائے پھر نیچے آئے. قرآن کہتا ہے, یہ قرآن عرض کر رہا ہوں میں آپ سے, کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. فرمایا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا. نہیں سمجھ آئی یار؟ پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا. اس مسلمان نے یہ واقعہ سنا قرآن کے اندر. اچھا, اس نے بلا لیا ان کو بلا لیا, کہنے لگے آؤ جی میں تمہارے کہنے پہ مسلمان تو ہو گیا ہوں, مجھے بس یہ بتاؤ وہ کون سی طاقت تھی, یہ ایک عالم دین جو جن نہیں لا سکتا تھا تخت, ایک انسان ہو کے وہ تخت لے کر آیا, بتاؤ وہ کون سی طاقت تھی؟
نہیں سمجھ آئی؟ کیسے میں سمجھاؤں؟ وہ ان سے کہنے لگا بتاؤ قرآن کے تم قاری ہو، تمہارے کہنے سے میں قرآن کی طرف آیا ہوں، تو بتاؤ تو صحیح، اب تمہارا حق بنتا ہے اگر قرآن کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، میرے کہنے سے اگر کوئی بندہ مسلمان ہوگا تو وہ مجھے سوال کرے گا تو پھر میرا جواب دینا حق بنتا ہے۔ اور پھر جواب تو وہ دے جو اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی طاقتوں کو مانتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں کی طاقتوں کا انکار کرنا ہے۔ مجھے بتائیں وہ کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، یہ تھا وہ تھا، آپ کو بڑے صاحب کے پاس لے کر چلتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ مجھے بس اس کی الجھن سے نکالو، جہاں پہ مرضی لے کر جاؤ۔ وہ کہنے لگے پھر ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر لاہور میں ہمارا بہت بڑا مدرسہ ہے، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہوتے ہیں، آؤ تمہیں ادھر لے کر چلتے ہیں، تمہارا یہ مسئلہ وہاں پہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا خرچہ میرا، ٹکٹ میری، پیسے میرے، سارے کا سارا میں کروں گا، لیکن قرآن کے اندر جو میری یہ الجھن ہے یہ الجھن نکالو۔ بڑا کچھ کرنے کے بعد جب نہ ہوا وہ اسے لاہور لے کر آئے، وہ لاہور لے کر آئے۔ جب لاہور لے کر آئے کبھی اسے بادشاہی مسجد دکھاتے ہیں، کبھی مینار پاکستان دکھاتے ہیں، کبھی میوزیم دکھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی میں یہ ساری چیزیں دیکھ چکا ہوں، مجھے قرآن کے اس مسئلے کی وضاحت کر کے بتاؤ وہ کون سی طاقت تھی جو عاصم بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کا ایک مقتدی تخت لے کر آ گیا۔ اگر مقتدی کی یہ طاقت ہے تو اس مقتدی کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ اس مقتدی کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر عاصم بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کا مقتدی ہے اور اس کے پاس زبور کا علم ہے تو اس کی یہ طاقت ہے، تو بتاؤ تو صحیح پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر سلیمان علیہ السلام کی طاقت یہ ہے تو پھر امام الانبیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ نبیوں کے سردار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ گزرتے 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 اتفاق سے وہ داتا صاحب کے سامنے سے گزرنے لگا۔ وقت جب بلند ہو، نصیب جب اچھے ہو، وہ داتا صاحب کے سامنے سے گزرا، اس نے دیکھا بڑا ہجوم ہے، بڑا ہجوم ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے ہیں، ایمان کی فضائیں معطر ہیں، قرآن کی برکتیں نظر آ رہی ہیں۔ اس نے کہا ایک منٹ ٹھہرو بھئی، ایک منٹ گاڑی روکو، یہاں پہ روکو، یہ جگہ رکنے والی مینار پاکستان اور دوسری تیسری وہ نہیں، وہ تمہاری مطلب کی چیز ہے، میرے مطلب کی چیز یہ آئی ہے، یہ کون سی جگہ، مجھے یہاں پہ رکنے دو ایک منٹ ذرا۔ وہ کہنے لگا یہاں پہ شرک ہوتا ہے، یہاں پہ بدعتیں ہوتی ہیں، یہاں پہ خرافات ہوتی ہیں، چلو چلیں یہاں پہ نہیں رکنا۔ وہ کہنے لگا بات سنو میری، توجہ میری طرف کیجیے گا۔ وہ کہنے لگا بات سنو، تمہارے کہنے سے میں مسلمان ہوا ہوں، اس سے پہلے میں مسلمان نہیں تھا، اس سے پہلے میں مشرک تھا، اور مشرک تھا جب تو مجھے پتہ ہے مشرک کی بدبو کیسی ہوتی ہے، شرک کی غلاظت کیسی ہوتی ہے، شرک کی سمیل کیسی ہوتی ہے، میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ جسے تم کہہ رہے ہو یہاں پہ شرک کی بدبو آ رہی ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے تو ایمان کے حلے آ رہے ہیں، مجھے تو قرآن کا نور نظر آ رہا ہے، مجھے تو قرآن کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ رکو یہاں پہ ایک منٹ، مجھے اندر جانے دو، ذرا مجھے دیکھنے دو، ذرا مجھے نظارہ کرنے دو۔ انہوں نے پھر بامر مجبوری وہاں پہ گاڑی روکی، گاڑی روکنے کے بعد وہ فاروق لینارڈ نامی شخص چلتا ہوا حضرت گنج بخش فیض عالم کے وہ جو سونے والا دروازہ ہے، آج کل تو بند ہے، جب کھلا ہوتا تھا ان دنوں میں وہ کھلا رہتا تھا، وہ سونے والے گیٹ کی اس طرف سے اندر ہوا، اندر ہو کر وہ جب سیڑھیوں سے چڑھ کے اندر نکلا اور گنج بخش فیض عالم کے مزار پر انوار پر جب اس کی نظر پڑی، نظر پڑنے کے بعد جب اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا، ایمان کے حلاوتیں اور ایمان کی لذتیں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور دیکھنے لگا اور دیکھ کر مست ہو گیا۔ دیکھتے 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 اچانک وہاں پہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہویا، بے ہوش ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ سامنے مزار کے اندر سے ایک بابا جی سفید جبہ پہنا ہے، سفید جبہ پہنا ہے، بابا جی سفید جبہ پہنا ہے، سر پہ سفید دستار ہے اور بڑی نورانی شخصیت میرے سامنے چلتے 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 بالکل میرے سامنے آ گئے۔ جب میرے سامنے آئے تو میرے سامنے آ کر مجھے کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
کہتے میں نے کہا وعلیکم السلام. آپ نے فرمایا, وہ بابا جی کہنے لگے بتاؤ بیٹا کیا پسند کرو گے, کیا کھانے پینے میں کیا پسند کرو گے. وہ گرم علاقے کا, اس ٹھنڈے علاقے کا رہنے والا تھا, ٹھنڈے علاقے سے آیا تھا, تو وہ گرم چائے کو اس نے زیادہ منتخب کیا. کہنے لگا حضور چائے اگر مل جائے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے, میں زیادہ پسند کرتا ہوں. حضرت سید فیض عالم گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہ کہنے لگا نا میں چائے پسند کروں گا, سامنے وہ بیٹھا ہے, سامنے حضرت سیدی فیض عالم بیٹھے ہیں, تو آپ نے حضرت سیدنا گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا, ایسے ہاتھ پیچھے کر کے میری طرف دیکھیں, ہاتھ پیچھے کیا, ہاتھ پیچھے کر کے ایسے سامنے لا کر جب ہاتھ سامنے کیا تو آپ کے ہاتھ کے اندر ایک پرچ, اور اس پرچ کے اندر کپ پڑا ہوا تھا. اور یہ کپ کون سا تھا؟ وہ شخص جو فاروق لینارڈ نامی شخص تھا, اس نے اپنے گھر میں انگلستان کے اندر اپنا مخصوص چائے کا کپ رکھا ہوا تھا. جب آتا تھا اسے اس کے کپ میں چائے دی جاتی تھی. جب حضرت سید فیض عالم گنج بخش نے ہاتھ گھما کر سامنے کیا تو وہ جو انگلستان کے اس کے گھر کا جو اپنا اس کا کپ تھا, اس کی جو اپنی پرچ تھی, اس کے اندر کپ بھی ہے اور اس پرچ کے اندر چائے بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا یہ لے. وہ کہنے لگا حضور میں پاکستان میں لاہور میں ہوں, اور یہ کپ یہ پرچ تو میری انگلستان میرے گھر میں ہے, یہ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا بیٹا بات سن, تو اگرچہ کسی غیرے کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا, سنیں وہ جو کہتے ہیں ذاکر نائک نے اتنے مسلمان کیے, وہ طارق جمیل نے اتنے مسلمان کیے, وہ فلاں نے اتنے مسلمان کیے, میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہتا ہوں سارے کے سارے اس جیسے مسلمان ہوتے ہیں جو اولیاء کے دشمن, اللہ کے نبیوں کی طاقت کے منکر ہوتے ہیں. اگر کسی نے مسلمان ہونا ہے تو داتا صاحب کی چوکٹ پہ جا کے مسلمان ہو, قرآن کا نور بھی ملے گا, ایمان کی حلاوت بھی ملے گی. آپ نے فرمایا بات سن بیٹا, تو نے اسلام کے اوپر بہت بڑا ایک الزام چھوڑا تھا, تو نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ آصف بن برقیہ وہ تخت کیسے لے کر آیا, یہ تخت لانے کا مسئلہ تیرا تھا. تجھے کوئی نہیں بتا سکتا تھا یہ جتنے ہیں, میں نے تجھے اصل میں بتایا یہ ہے کہ تو پوچھ رہا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کا مقتدی تخت کیسے لے کر آیا. میں نے تجھے تیرے گھر سے کپ لا کر دکھا دیا اور بتا دیا ایسے وہ تخت لے کر آیا. یہ ہیں حضرت فیض عالم گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہم سب کو اللہ کے ولیوں کا فیضان نصیب فرمائے. آمین.